بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء عما کی تفسیر ہم بیان کر رہے تھے اور سورۃ الاعلیٰ پر پہنچے تھے، اور آج کی نشست میں سورۃ الاعلیٰ کی مختصر سی تفسیر مراجعہ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورت ہے، اور اس عظیم سورت کی آیات 19 ہیں، 19۔ اور جب مکی سورت کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سورت کا بنیادی موضوع اور پیغام کیا ہونا چاہیے؟ ایمانیات، عقیدے کے تعلق سے اللہ تعالی ہمیں کچھ خبر دینا چاہتے ہیں، اور اس آیت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوتی ہے۔ تو بنیادی پیغام توحید کا ہے، اور تزکیت نفس کا ہے۔ تزکیت نفس بھی توحید سے ہی ہوتی ہے، بغیر توحید کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تو اس صورت کا بنیادی پیغام توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، پھر کتابوں پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور تزکیت نفس اور آخرت پر ایمان بھی ہے۔ اس میں جہنم کا ذکر ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں، عقیدہ کے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ آخرت پر ایمان میں جنت اور دوزخ پر ایمان بھی شامل ہے۔ آخرت پر ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو چار یہ ہیں۔ پانچویں نمبر پہ تزکیت نفس۔ یہ 5 موضوعات ہیں اس عظیم صورت کے۔ بنیادی پیغام توحید ہی ہے، اور توحید اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی بیان کر اپنے سب سے بلند رب کے نام کی۔ تسبیح، سبح فعل ماضی ہے۔ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ کیا معنی تسبیح کا؟ تنزیح کرنا۔ تنزیح کس چیز کو کہتے ہیں؟ پاکی بیان کرنے، پاکیزگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے۔ کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ ہر نقص اور عیب سے پاک کرنا ہے۔ یہ قاعدہ، جہاں پر بھی سبح یا سبحان اللہ یا سبح اسم ربک الاعلی یا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا یسبح للہ، جتنے بھی الفاظ ہیں، تو تسبیح تقدیس ہے، تنزیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے۔ کس چیز سے پاک کرنا اللہ تعالیٰ کو؟ ہر نقص اور عیب سے پاک کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے نقص اور عیب کی بدعقیدگی بھی دل میں رکھی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو کچھ میں پورے کائنات شامل ہے، ذرہ ذرہ شامل ہے۔ کیونکہ بعض ایسے لوگ عقل والے آئے ہیں جو مکلف تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کسی نے
یہ کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کسی نے نعوذ باللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، کسی نے اسماء کا اقرار کر کے اپنی مرضی سے صفات کا انکار کر دیا، کسی نے بعض صفات کا اقرار کے بعض کا انکار کیا، کسی نے توحید عبادت میں بہت بڑی غلطی کر لی ہے، کسی نے توحید ربوبیت میں غلطی کر کے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، یعنی گائے کو سجدہ کرنے والا، گائے کو پکارنے والا، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کا ہے سجدے کا اور عبادت کو، یہ گائے کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے تسبیح ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس آیت کی ابتدا بھی اسی تسبیح سے ہوئی ہے، اس صورت کی ابتدا بھی اسی تسبیح سے ہوئی ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ ہونا یہ چاہیے تھا سبح ربک الاعلی، تو اسم کا یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ اگر تسبیح کرنی ہے صرف عقیدے کے طور پر کہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے لیکن زبان سے اس کا ذکر نہیں کرنا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر صرف زبان سے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، دل سے عقیدہ نہیں، تب بھی کافی نہیں ہے، تو دونوں سے لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں ان کو بھی ثابت کرنا ہے۔ جو تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، وہی تمہارا تدبیر کرتا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اس کی تسبیح کرو۔ اچھا، الاعلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو بلند ہے، جو بلندوں میں رہتا ہے، الاعلی بذاتہ والاعلی بصفاتہ، تو اللہ تعالیٰ کا نام الاعلی ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت العلو ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے۔ فی السماء اامنتم من فی السماء سے مراد علی السماء، یعنی بلندوں پر۔ تو اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے، سبح فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اور تبعاً ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم سب تسبیح کریں، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ کیوں تسبیح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ الذی خلق فسوى، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیسے آئے ہیں؟ اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں، ہمارا اپنے وجود میں کیا کردار ہے اور کیا حصہ ہے؟ ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا کہ ہمیں عقل والا انسان پیدا کرنا؟ کبھی مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں مانگا تھا۔ یہ پوری کائنات کس کی محتاج ہے؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو ایک اعلیٰ ہے، اور الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے اسم تفضیل ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پست ہیں۔ مخلوقات ساری کی ساری، جب مخلوق کہا تو خالق و مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اس زمین کو پیدا جس پر ہم رہتے ہیں، آسمان کو پیدا کیا، اس سورج اور چاند اور تاروں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، جتنی بھی انعامات اور احسانات موجود ہیں جو ہمارے لیے، ہم محتاجوں کے لیے اور ہم ضرورت مندوں کے لیے، ہماری زندگی جن چیزوں پر قائم ہے، ہماری ضروریات ایک رب ہی پیدا کرتا ہے، وہی پوری کرتا ہے۔ الذی خلق، اچھا صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کیا پھر سیدھا بھی کیا ہے، ٹھیک بھی کیا ہے، فرق ہے۔ ایک جو پیدا کر کے چھوڑ دینا، اور ایک پیدا بھی کرنا ہے پھر اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے، یعنی جیسا کوئی دیکھنے والا کوئی اس میں نقص نکال نہ سکے۔ جب مخلوق میں کوئی نقص نظر نہیں آتی تو کسی دلالت کرتی ہے یہ بات کہ خالق میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
اس لیے آپ کو پرفیکشن نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. سورج کو دیکھیں، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، یہاں تک کہ جب گرہن کا حساب لگاتے بعض لوگ کہتے ہیں لوگوں کا کمال ہے، ٹیکنالوجی کا کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے متعین وقت سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو کمال کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، پتہ لگ جائے گا. آج کل تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس وقت گرہن ہوگا، کتنا ہوگا، کتنی سیکنڈ میں ہوگا، کتنی وقت میں ہوگا. تو کمال ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ سورج کو جو حکم دیا گیا اس نے ویسے چلنا ہے. چاند کو دیکھ لیں، اس زمین کو دیکھ لیں، دن رات کو دیکھ لیں، پوری کائنات کو دیکھ لیں. پھر پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہے. خلق فسوا، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. آنکھیں اپنی جگہ پہ ہیں، ناک اپنی جگہ پہ ہے، ہونٹ اپنی جگہ پہ ہیں، دانت اپنی جگہ پہ ہیں، کان اپنی جگہ پہ ہیں. اگر ایک آنکھ اوپر ایک نیچے ہوتی انسان کی شکل کیسے لگتی؟ دیکھنے کے لائق ہوتا؟ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اگر منہ کے اوپر کوئی پھوڑا نکل آئے یا کوئی ایسی مرض ہو جس میں چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ چلی جائے، عورت کبھی اپنا چہرہ کسی کو دکھائے گی؟ سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی نقص اور ہے یا عیب ہے تب تو چھپانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے اور پھر حکم بھی دیا ہے یہ خوبصورتی صرف تمہارے محارم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے خوبصورتی نہیں دکھانی تم نے. سبحان اللہ. تو الذی خلق فسوا، پاکیزگی بیان کر اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا ہے پھر ٹھیک کیا ہے. والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی. تقدیر اس نے لکھی ہے پورے کائنات کی، ہماری بھی تقدیر اسی نے لکھی ہے. کیا ہونے والا ہے تا قیامت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو لکھو لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو ازل علم ہے لکھ دیا لوح محفوظ پر ہر چیز کی تقدیر، مقادیر الخلائق، سب کی تقدیر. کب تک؟ قیامت تک لکھ دیا گیا ہے. والذی قدر، اندازہ، اللہ تعالیٰ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. مخلوق کے اندازے الگ ہیں، خالق کا اندازہ الگ ہے، حق ہے، سچ ہے، علم کی بنیاد پہ ہے. اچھا، والذی قدر فہدی، پھر ہدایت بھی اسی نے دی ہے، راہ دکھائی ہے. ہدایت کی قسمیں ہیں، ایک ہے عام ہدایت، ایک ہے خاص ہدایت، ایک ہے دل کی ہدایت، ایک ہے رہنمائی کی ہدایت. عام ہدایت اللہ تعالیٰ نے جادوؤں کو بھی دی ہے، کافروں کو بھی دی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس سے یہ انسان اس دنیا میں زندہ رہ سکے، زندہ رہنے کے لیے ہدایت ہے. واللہ اگر یہ ہدایت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی بھی زندہ چیز آج زندہ نہ ہوتی. دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اس کے زندگی میں ایک ہی مقصد ہے. کیا ہے؟ شہد بنانا، یا کوئی اور مقصد بھی ہے اس کا؟ سارا دن کیا اکٹھا کرتی رہتی ہے، کہاں سارا دن گزارتی ہے، شام کو کیا کرتی ہے، یہ اس کا کام ہے. کسی نے اسے کہا ہے کہ تم نے صرف پھولوں پر جا کر پھولوں کا رس چوسنا ہے اور پھر اس رس کو جس میں ڈائجیشن کے بعد اس کو نکالنا ہے اور خاص جگہ پہ محفوظ کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. اگر شہد کی مکھی شہد ضائع کر دیتی، ہوا میں اڑتے اڑتے نکال دیتی اسے. آپ کو پتہ کہ یہ شہد جو ہے یہ شہد کی مکھی کی قے ہے، منہ سے نکال دیتی ہے واپس. سبحان اللہ. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے قے اس چھوٹے سی حشرہ کی، لیکن ہے اس میں شفا. اگر اڑتے اڑتے اس کو نکال دیتی، قے کر دیتی راستے میں آتے جاتے. آپ کو پتہ کہ شہد کی مکھی ایک نقطہ بھی شہد کا ضائع نہیں کرتی. پتہ ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اڑتے تو اسے قے آ جائے،
اس کو پتہ ہے اس نے اس کو سٹور کرنا ہے، ایک جگہ پہ اس کو رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. کس کے لیے حفاظت کرنی ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. اور اس نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. وہ اپنے مقصد سے ذرہ برابر نہیں ہلتی. بچے کو دیکھ لیں، پیدا ہوتے ہی روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ بھوکا ہوتا ہے، دنیا میں آیا ہے. پہلے تو اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا، اس لیے پیٹ میں بچہ کبھی روتا نہیں ہے. پتہ ہے، رو بھی نہیں سکتا. جو ہی پیدا ہو تو روتا ہے. میڈیکلی اس کی سانس کی نالی کھل جاتی ہے، اس لیے اس کو چیخ مارنی ہوتی ہے تاکہ کوئی سانس جو نالی بند تھی وہ کھل جائے. کھل گئی. حقیقتاً وہ روتا ہے، بھوکا ہوتا ہے. ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. فوراً پیتا ہے کہ نہیں؟ پیٹ پہ کون سا دودھ کہاں سے پیتا تھا؟ اس کو کس نے بتایا، کس نے ہدایت دی کہ تم نے اب چوسنا ہے دودھ کو؟ نیگیٹو پریشر منہ میں بنا کے. پتہ ہے نیگیٹو پریشر بنانا؟ آپ کسی کو سمجھا کے دیکھیں کہ نیگیٹو پریشر بتائے کہ کیسے بنتا ہے، اور پھر اس کو سک کر کے دکھائے. واللہ دنیا پوری مرجیا کوئی بتا نہیں سکتا اس بچے کو. یعنی بڑوں کو سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو چھوٹے بچوں کو بندہ کیا، یعنی نومولود بچے اس کو آپ سکھائیں کہ آپ نے منہ میں نیگیٹو پریشر بیٹا بنانا ہے، پھر آپ نے یوں چوسنا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ اسی کا کرم. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. ہدایت بھی دی ہے. ٹھیک ہے. مومنوں کے لیے ہدایت خاص ہدایت ہے. عام ہدایت سب کے، جانوروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. مومن کے لیے خاص ہدایت ہے، اسلام کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف. یہ خاص ہدایت ہے. اور اس ہدایت کے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو رہنمائی کرتے ہیں اس دین کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، اتباع کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف. اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے. اور تیسری ہدایت جو ہے وہ خاص دل کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کون دیتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ دلوں کی ہدایت ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کی ہدایت پر چلنا پڑے گا. جو اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. پھر توحید ربوبیت ہی کے معنی میں ارشاد باری تعالیٰ والذی اخرج المرعى، ہدایت دے دی ہے اس نے. اور جس نے چارہ اگایا. بارش آسمان سے کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا. اسی کے حکم سے بارش برستی ہے. زمین سے چارے کو کون اگاتا ہے؟ ہم اگاتے ہیں. کسان اگاتا ہے. کسان کرتا کیا؟ کسان کا کمال اتنا ہے کہ اس نے زمین پر ہل لگانا ہے، پھر بیج کو بونا ہے، پھر پانی ڈال دینا ہے. اب اس بیج کو پودے میں کون تبدیل کرتا ہے؟ کوئی مخلوق کر سکتی ہے؟ مردہ بیج ہے. بیج مردہ ہے زندہ ہے؟ مردہ بیج سے زندہ پودے کو کون نکالتا ہے؟ اور پھر اسی زندہ پودے سے مردہ بیج کو کون نکالتا ہے؟ سبحان اللہ. والذی اخرج المرعى. اس چارے سے جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں. جانور کو بھی انسان بھی کھاتا ہے جو حلال جانور ہے، اور زندگی پہیوں چلتا رہتا ہے. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. یہی انسان کی زندگی ہے، بلکہ یہی دنیا کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی اتنی مختصر سی ہے، اس کی رنگینیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں. جیسا کہ چارہ، یہ نباتات، یہ درخت، یہ پھل وقتی طور پہ فائدے کے لیے موجود ہیں. انسان فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور بہت جلد ہی یہ سوکھ جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں. یہی زندگی ہے. آخرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے آگے بیان ہوگا.
فجعله غثاء احوا، جیسے کہ یہ چارہ سارا کا سارا نکارہ ہو گیا ہے، خشک اور سیاہ ہو گیا ہے، یہ ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ پیسہ جتنا کمانا ہے کما لو، دوست جتنے بنانے ہیں بنا لو، دنیا جتنی اکٹھی کرنی ہے اکٹھی کر لو، مال و متاع جتنا چاہیے حاصل کر لو۔ ساتھ لے کے جاؤ گے؟ کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا، سب یہیں پہ رہے گا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بارش برستی ہے، زمین سے چارہ اگتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کالا اور سیاہ اور نکارہ ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ اب جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر سیدھا کیا، ٹھیک کیا، جس سے ہماری تقدیر لکھی، جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے چارے کو اگایا اور پھر اسے ختم بھی کر دیا، اب یہ رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس رب سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟ اپنے رب کی معرفت کہاں سے کیسے حاصل کریں گے؟ اتنی انعامات اور احسانات ہیں، وہ اعلیٰ ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم حقیر فقیر مسکین ہیں، وہ اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنی وحی نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین لوگوں کو چنا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ وحی، قرآن مجید۔ اب اس قرآن مجید کے اندر ہی وہ پیغام ہیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، ہمارے رب کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اسی قرآن مجید سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو بڑی جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایک لفظ رہ نہ جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو فوراً دہراتے تھے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے ہم، اسے محفوظ بھی ہم کریں گے۔ فلا تنسى، پھر آپ نہ بھولیں گے، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ حفاظت ہم نہیں کرنی اپنے دین کی، اس وحی کی حفاظت ہم نہیں کرنی ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے کہ آپ کو بھلا دے تو اسی کی مرضی ہے، کیونکہ دین اسی کا ہے، اسی کی مرضی ہے۔ کیونکہ مشکین عرب کا بہت سارے اعتراضات میں سے کیا بھی اعتراض تھا کہ یہ دین تو محمد لے کے آیا ہے، یہ قول البشر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ اس کے بہت سارے جوابات میں سے کہ یہ جواب ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کو بھلا بھی دے، اور جو بھلانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ بھلا دے، اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کے دین بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الا ما شاء اللہ، کئی ایسے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، آیتیں کئی ہیں منسوخ ہو گئی ہیں، تو نسخ حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ حکم شرعی شریعت کا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ تو مشیت و مرضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ الا ما شاء اللہ، جو دین کا حصہ باقی رہنا ہے وہ باقی رہے گا، اور جو نہیں رہنا اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ظاہر میں کیا ہے، ہم کیا چھپاتے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات موجود ہیں ان سب میں خیر ہی خیر ہے۔
کوئی ایسی چیز نہیں جو رہ گئی ہے جسے بعد میں مکمل کیا جائے گا، نہیں. اس دین کی تکمیل کے ساتھ خیر کی تکمیل ہو چکی ہے. اب کوئی اور خیر نہیں جو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور کوئی بھی ایسا شر نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دین میں آگاہی نہ ہو یا اس سے خبردار نہ کیا گیا ہو. ہم کسی اور نبی کے منتظر نہیں ہو سکتے، کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور چیز کے حوالے نہیں کیا تاکہ ہم دین میں جو کمی پیش وہ پوری کر دیں. دین تو مکمل ہے. ہاں، دین کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ، منہج السلف، جو دین کو، قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو صحیح سمجھا ہے، اور ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ تو جانتا ہے، وہ سنتا ہے، خوب سنتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. اس لیے اکثر آیتوں میں کیا اختتام ہوتا ہے؟ وہ ہوا السمیع العلیم. سمیع جو ہم کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، علیم جو ہم چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. تو کوئی مخفی نہیں اللہ تعالیٰ سے. انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے. یہ دین آسان ہے، اس کے احکامات آسان ہیں، اور اگر کوئی مشکل بھی پیش آ جائے کبھی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پہلے خوشخبری سنقرئک فلا تنسى، یہ خوشخبری ہے، محفوظ ہم نے آپ کے دل میں کرنا ہے، محفوظ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو. اور پھر جو باقی رہنے وہ بھی ہم باقی رکھیں گے. اور یہ بھی خوشخبری ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے. دن پہلے سے آسان ہے، اس میں ہم اور بھی آسانی پیدا کر دیں گے اگر اس کی ضرورت ہوئی تو. اور آپ کے سامنے جتنی مشکلات ہوگی وہ بھی ہم آسان کر دیں گے. آپ کے مخالف جتنی بڑی مخالفت کریں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. خوشخبری ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑی خوشخبری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کے لیے بھی ہے، امتیوں کے لیے بھی ہے، بشرط کہ جو اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے، لیکن اس دین کو پہنچائیں کیسے؟ آسان تو ہے، اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے. اس آسانی میں سے اس پیغام کو پہنچائیں، نصیحت کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، بس آپ سمجھا دیں اگر سمجھانا نفع دے. نصیحت کریں، سمجھائیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فعل امر ہے، لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہے کہ اگر نصیحت نفع بخش ہو تب تو نصیحت دیں، اور اگر اس میں فائدہ نہ ہو یا اس میں نقصان راجح ہو تب نصیحت نہ کریں. سبحان اللہ. اس نصیحت میں سے نہی عن المنکر بھی ہے، منکر سے، برائی سے روکنا. اگر برائی کو روکنے سے برائی ختم ہو جاتی ہے، یہ مطلب شرعی ہے، تب تو برائی کو روکنا چاہیے. لیکن اگر برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تب یہ روکنا چاہیے. سبحان اللہ. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. اچھا، دوسری آیت کریمہ میں کیا ہے؟ ہم نے نصیحت کیسے کرنی ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. نصیحت زور زبردستی سے نہیں کی جاتی. اصلاح زور زبردستی سے نہیں کی جاتی. اگر آپ واقعی کسی کے خیر خواہ ہیں اور اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں،
تو پھر نرمی کا راستہ اختیار. ہاں سختی کا راستہ ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا جب ضرورت ہوتی ہے تب کی جاتی ہے. لیکن ہر وقت سختی سے بات کرنا، آپ کے اپنے پیارے آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنے گا. سنے گا سختی سے، بار بار سختی سے آپ ٹوکیں روکیں، سبحان اللہ. تو سختی کی خاص جگہ ہے، خاص وقت ہے، لیکن ہمیشہ سختی غلط ہے. تو اصل دعوت اور تبلیغ اور اصل جو نصیحت ہے، تذکیر ہے، سمجھانا ہے، وہ ہے نرمی سے. کس چیز سے سمجھانا ہے؟ اسی قرآن مجید سے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، صحیح حدیث سے. پھر لوگ نصیحت کو سمجھنے میں دو قسم کے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے وہ جلد سمجھ جائے گا. جو ڈرتا ہے، خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ڈر کا معنی موجود ہے. خشیت وہ ڈر ہے جو علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ، وہ تو نصیحت قبول کر لے گا اور وہ سمجھ لے گا. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں، کس کے لیے آسان ہے سمجھنا؟ ہر دھرم کے لیے نہیں، متکبر کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے معرفت کے ساتھ. ڈر کے تو بہت سے لوگ دعوے دار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. شرابی بھی شراب پیتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. بدکار بھی بدکار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. جو صحیح ڈرتے ہیں وہ علم پر ڈرتے ہیں. معصیت ہو جاتی ہے، ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور دوسرا شخص گناہ کرنے کے بعد اور گناہ کر لیتا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلا کیوں رک گیا؟ خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اور دوسرا کیوں نہیں رکا؟ اسی خشیت میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. دوسری قسم وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے بدبخت ہی اجتناب کرے گا. نصیحت سے بدبخت لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں. بدبخت ہے، خوش بخت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی دل میں. یہ بدبخت ہے، قرآن کی آیتوں بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سنتا ہے. ایسی آیات کریمہ اور ایسی احادیث مبارکہ جو دل کو نرم کر دیتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن مجید اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا، پہاڑ جو ہے کتنی سخت ہے، دراڑیں پڑ جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور انسان کا دل اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. سبحان اللہ. اجتناب کرتا ہے، اس نصیحت سے دوری اختیار کرتا ہے وہ جو بدبخت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس شخص کے لیے اس کا انجام کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. نار الصغریٰ دنیا کی نار ہے، دنیا کی آگ ہے، اور النار الکبریٰ آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، کافرین کے لیے، فاسقین کے لیے، فجار کے لیے، نافرمانوں کے لیے.
جو ہم جہنم کی آگ کی بات کرتے ہیں تو دنیا جہانوں کی آگ ایک طرف اور آخرت کی آگ کتنے گنا زیادہ ہے؟ کتنا؟ 69، یعنی 1 کم 70، یعنی 70 حصے ہیں، ایک حصہ ایک طرف کر دیں، 69 کو ایک ساتھ جوڑ دیں۔ اور دنیا کی آگ سے مراد یہ نہیں کہ جو چولہے میں جلتی ہے ایک چولہے میں، یعنی دنیا کی ساری آگ کو جمع کر لیا جائے، ساری آگ پوری دنیا میں ساری آگ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، کتنی بڑی آگ ہوگی؟ اس سے 69 مرتبہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی اس شقی کی بدبخت کی جہنم میں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا، نہ اسے موت آئے گی، کیونکہ موت کو تو پہلے ہی مار دیا گیا۔ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور موت کو جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا اے جنتیو خلود فلا موت، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے خلود فلا موت، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی۔ لا يموت، مرے گا نہیں، عذاب پر عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ولا يحيا، اور نہ ہی اسے سکون کی زندگی وہاں پہ مل سکتی ہے، زندہ تو وہ ہے، تو زندگی نفی کیوں کی گئی ہے؟ ولا يحيا یعنی زندگی ہوتی سکون کے لیے، اس لیے بعض لوگ جب زیادہ پریشان ہو جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ اس جینے سے مرنا ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پر مرنا بھی نہیں ہے، صرف جینا ہی ہے۔ عذاب میں جب عذاب تکلیف کی بات کرتے ہیں تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اپنے سب سے سخت عذاب سے جو جہنم ہے اس سے سخت کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو بچنا کیسے ہے اس جہنم سے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے خشیت کیسے حاصل کرنی ہے، اپنے دل کو پاک کیسے کرنا ہے، اور اس پاکیزگی کا کیا راستہ ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا۔ فلاح کامیابی ہے، اور تزکیہ پاکیزگی ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ جسے فلاح پانی ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے۔ پاکیزگی 3 چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں توحید سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتباع سنت سے، اور لوگوں کے حق میں حسن اخلاق سے۔ توحید اور سنت ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، یعنی پاکیزگی مکمل نہیں ہے۔ بنیاد توحید ہے، لا الہ الا اللہ سب سے پہلے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہے، یہ توحید اور سنت ہے۔ یہ کیسا محب متبع سنت ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق دینا تو جانتا ہے، لیکن مخلوق کے حق میں بہت سست ہے، بہت پست ہے، بہت پیچھے ہے۔ تو یقین فلاح اس نے پائی ہے جو پاک ہوا، جس نے اپنے دل کو پاک کیا شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اور جس نے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھا چغل خوری سے، غیبت سے، نمیمت سے، حسد سے، اور دل کی ہر اس بغض سے، نفرت سے، اور دل کی ہر اس بیماری سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر تاکید کرتے ہوئے یہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اپنے رب کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کو صرف کرنا توحید عبادت ہے۔ تو تزکیہ کس چیز سے کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر تزکیہ ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر توحید عبادت نہیں ہے تو دل کا تزکیہ ممکن نہیں ہے، اتباع سنت ممکن نہیں ہے، اور حسن اخلاق کا بھی کوئی پھر فائدہ باقی نہیں رہتا۔ جسے پہلے عرض کر چکا ہوں، حسن اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نرمی سے پیش آنا، صرف مسکرا کے بات کرنا، نہیں، بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، یہ تب حسن اخلاق سمجھے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حق، جو سب سے پہلا حق ہے، جو سب سے عظیم حق ہے، یہ بندہ جو اپنے رب کے حق کو پورا کرتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اپنے رب کے حق کے لیے صرف کر دیتا ہے اور اسی کی جد و جہد کرتا رہتا ہے، پھر یہ متبع سنت بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے لیے حسن اخلاق بھی آسان ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق کے حقوق بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خرابی پہلے حق میں ہے، جو بنیاد ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنے معبودوں کا ذکر بھی کرنا ہے، یہ بدعی اذکار ایجاد کر لینے ہیں، یا نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور علی مشکل کشا کے لیے پڑھنی، جیسے کہتے ہیں جاہل لوگ، کیا ہے یہ تزکیہ ہے؟ نہ تو دل میں اللہ کی خشیت ہے، اور نہ ہی نصیحت کو قبول کیا ہے، نہ ہی صحیح سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اور نہ ہی کبھی خوش بخت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ہے جو دوسری طرف نصیحت سے دوری اختیار کرنے والا ہے اور بدبخت انسان ہے۔ اچھا، تو پھر یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ توحید عبادت ہی بنیاد ہے، تو آخر لوگ دور کیوں ہیں؟ اس توحید کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ اگر اتنا آسان ہے دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا، اللہ کی خشیت حاصل کرنا، اگر اتنا آسان ہے تو اکثر لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اگر آخرت کو ترجیح دیتے تو خشیت ہوتی کہ نہیں دل میں؟ یقیناً پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور وہی پاک ہے، اسی نے پیدا کیا اور اسی نے ہموار کیا، سیدھا کیا، اور اسی نے تقدیر لکھی ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، یہ سارے نعمات اسی کی طرف سے ہیں، سارے نعمت اسی کی طرف سے، سارے احسانات اسی کی طرف سے ہیں۔ معرفت حاصل ہوتی، کیونکہ مرنا بھی ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا، پھر حساب بھی دینا ہے۔ تو اگر ترجیح آخرت کو دی جاتی تو پھر یہ غلطی نہ ہو پاتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کافر عبد الدرہم عبد الدینار ہیں، کس کے پجاری ہیں؟ دنیا کے پجاری ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر مشرک جو اللہ تعالیٰ کی سوا کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، جو گائے کو پکارتا ہے جب تک نہیں پکارے گا اس کی بگڑی بنے گی نہیں۔ کئی لوگ صبح صبح اٹھ کے گائے کا نعوذ باللہ پیشاب بھی پیتے اور اس نے کیا اشنان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم غسل کرتے ہیں پاک پانی سے، اور وہ صبح صبح جا کے گائے کے نیچے یوں بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی ہے یہ، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے؟ اگر وہ یوں نہیں کرے گا اس کا دن اچھا گزرے گا نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کا دن ہی گندگی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر ابتدائی ہے تو انتہا کیا ہوگی؟ وہ بتوں کے پاس بھی جائے گا، وہ بتوں کو ہاتھ بھی جوڑے گا، وہ سجدے بھی کرے گا، ان سے مانگے گا بھی۔ یہ نہ کہنے اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، مال تو قارون کے پاس بھی زیادہ تھا اور فرعون کے پاس بھی زیادہ تھا۔ یہ نہ کہ اس کی زندگی اچھی ہے، کافروں کی زندگی کمپیریٹیولی مومنوں سے مسلمانوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی پجاری ہے۔ لیکن مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کو کیوں ترجیح دیتا ہے آخرت پہ؟ کیوں نصیحت قبول نہیں کرتا؟ کیوں اپنے رب کی پاکیزگی جیسا کہ حق تسبیح کا نہیں کرتا؟ کیوں توحید کو نہیں سمجھتا؟ کیوں سنت کو نہیں سمجھتا؟ کیوں شرک اور بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے؟
سبحان اللہ. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اور جب کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ آخرت خیر ہے دنیا سے. دنیا کی جتنی بھی خیرات ہیں، جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں، ایک طرف. واللہ جنت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ صوت جانتے ہیں؟ کوڑا جو ہوتا ہے، کوڑا جسے مارا جاتا ہے. جنت میں ایک کوڑے کی جگہ جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ایک کوڑے کی جگہ کتنا ہوگی؟ سبحان اللہ. پوری دنیا کی زیب و زینت سب ایک طرف. جب پوری دنیا کہتے ہیں تو پھر جتنی بھی آپ کے ذہن میں نا دنیا کا پورا خزانہ جو بادشاہوں کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، مالداروں کے پاس ہے، ایک جگہ پہ جمع کر دیں. اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ اس سے زیادہ بہتر ہے. آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، پتہ ہے اس کے پاس کتنا ہوگا؟ کوئی جانتا ہے حدیث میں کیا ہے؟ 10 گنا زیادہ اس دنیا کے جتنی بھی خیرات موجود ہیں، سب سے بڑے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں یہ عطا فرمایا. راضی ہو؟ کہتا ہے اللہ میں راضی ہوں، کافی ہے. اچھا اس سے جتنا اور، اس کے جتنا اور، اس کے جتنا اور، 10 مرتبہ. ہم کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو فنا ہونے والی ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے دنیا تو قیامت میں جا کے فنا ہوگی. ہم تو پہلے فنا ہو رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے دفن کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ. ایک وقت آئے گا جب ہمیں کوئی اٹھائے گا، ہمیں لے جائے گا، دفن کر دے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا تو فنا ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ رہے گی. اس آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تم کر کیا رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں حلال کمائی سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ مال نہ بناؤ، شادی مت کرو، اولاد کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. نہیں، حلال مال کماؤ، مالدار بنو، غنی بنو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ترجیح آخرت کو دینی ہے، دنیا کو نہیں دینی. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے، دین اور آخرت آپس کے آمنے سامنے آ گئی ہیں، ترجیح آخرت کو، دنیا کو ترجیح نہیں ہے. دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، کیونکہ دنیا ہے ویسے فانی. یہ سارے پیغامات، خوبصورت پیغامات کہاں ملے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ان هذا لفی الصحف الاولى. بے شک یہ پہلے صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. جو قرآن مجید بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس طریقے سے اور بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی اور بھی کلام اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے پیارے انبیاء پر، صحیفوں کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم میں سے ہیں، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے. ان میں بھی خیر خواہی کے پیغام موجود تھے. یہ سارے کے سارے اچھے پیغامات جو اس صورت میں گزر چکے ہیں، سارے کے سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے کتاب اور صحیفوں میں موجود تھے. اور یہ پیغام اس قرآن مجید میں بھی ہے، جو مہیمن ہے پچھلے کتابوں پر، جو ناسخ ہے. احکامات اس قرآن مجید کی ہیں. پہلے کتابوں کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں. ہمارا ایمان اللہ کے کلام ہے، تورات اللہ تعالیٰ کے کلام ہے تحریف سے پہلے. موجودہ نہیں، موجودہ میں اللہ کے کلام بھی ہے، لوگوں کی تحریف بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے. تورات اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، زبور اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. تو اس میں انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور جو اصل تقدیر پر ایمان بھی ہے، الذی قدر فہدی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو سب سے بنیادی پیغام اس عظیم صورت کا ہم سب نے جان لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف کی منہج سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے شرک، بدعات اور خرافات سے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.